بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 6th class, this is your Urdu lecture from your summer pack today. 6th class open سرگرمی نمبر 15. Write date. درسی کتاب میں دی گئی نظم حمد کا خلاصہ تحریر کیجیے. سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں خلاصہ ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے، خلاصہ دستاویز کے متن کو مختصر اور صحیح طور پر اس انداز سے بیان کرنا کہ وہ اصل دستاویز معلوم ہو. یعنی کہ دستاویز کہتے ہیں ڈاکومنٹ کو، اور متن کہتے ہیں تحریر کو، لکھی ہوئی عبارت کو. ٹھیک ہے، اس کو جو عبارت یا لیسن سبق جو بھی آپ کو دیا گیا اس کو مختصر اور صحیح طور پر اس انداز سے لکھنا کہ وہ اصل دستاویز معلوم ہو. یعنی کہ آپ نے اس کو مختصر کرنا، لیکن اپنے پاس سے کچھ بھی رائے کا خیالات وغیرہ ایڈ نہیں کرنے. اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں، مطلب وہ ہونا اسی انداز سے چاہیے جیسے لکھا ہوا ہے. مطلب الفاظ سینس وہی ہو، مفہوم وہی ہو سارا. اپنے پاس کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا، نہ شعر و شاعری، نہ کچھ بھی اشعار وغیرہ اس طرح سے کچھ بھی ایڈ نہیں کریں گے. بس اس کو تھوڑا سا شارٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے، اصل دستاویز وہ لگنی چاہیے لیکن چھوٹی. ٹھیک ہے، لیسن بڑا اگر زیادہ ہو رہا ہے، زیادہ لیسن بڑا ہے تو اس کو شارٹ کرنا ہے، لیکن اس سے ہٹ کے بالکل بھی نہیں لکھنا. ٹھیک ہے، گویا خلاصہ اس مختصر تحریر کو کہتے ہیں جو اصل مضمون یا مسودہ کا نچوڑ ہو. یعنی کسی بھی دستاویز کا نچوڑ یا حاصل خلاصہ کہلاتا ہے. کسی بھی لیسن کو، سبق کو، کہانی کو جو بھی ہمیں دی گئی ہے اس کو مختصر کر کے لکھنا اور صحیح لکھنا. ٹھیک ہے، اور اس انداز سے لکھنا کہ وہ وہی لگے. جیسے ایک لیسن ہے تھوڑا ایکسپلین کر کے لکھا گیا ہے، اور ایک لیسن تھوڑا شارٹ کر کے لکھا گیا. ٹھیک ہے، لگے بالکل وہی، اصل معلوم ہو، اس کو خلاصہ کہتے ہیں. خلاصہ کے معنی اختصار کے ہیں. حصہ کے یعنی کسی حصے کا نچوڑ، جوہری نتیجہ یا حاصل کے ہوتے ہیں. خلاصہ کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک معلوماتی خلاصہ اور دوسرا بیانی یا وضاحتی. تو معلوماتی خلاصہ قاری کو مواحظ کے بارے میں اساسی اطلاعات فراہم کرتا ہے. یعنی کہ جو لیسن وہ پڑھ رہے، جس لیسن کا بھی وہ خلاصہ پڑھ رہا ہوگا نا، اس کے بارے میں اہم اطلاع دیتا ہے، بنیادی اطلاع فراہم کرتا ہے. جبکہ بیانی یا وضاحتی خلاصہ پڑھ کر قاری اس نتیجے پر پہنچتا ہے. قاری کون ہوتا ہے؟ ریڈر، جو پڑھ رہے ہوتے ہیں. جیسے ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم قاری ہیں، ہم ریڈر ہیں. اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ ماخذ اس کے لیے مفید ہے اور مضمون یا کتاب کا مطالعہ اس کے لیے کارآمد ہوگا. یعنی اس کو معلومات فراہم کرتا ہے، اس کے لیے وضاحت کرتا ہے کہ وہ لیسن جو آگے پڑھے گا وہ کیسا ہوگا، اس کو پڑھنا اس کے لیے اچھا ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اسٹوڈنٹس، ہمیں درسی کتاب یعنی کہ ہماری پی ٹی بی کے جو بک ہے اردو کی، اس میں نظم ہمیں دی گئی ہے. سب سے پہلی حمد، اس کا خلاصہ یہاں پر لکھنا ہے. تو اس میں سے ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے پاس سے کچھ بھی خیالات وغیرہ ایڈ نہیں کرنے، کچھ بھی اپنے پاس سے ایڈ نہیں کرنا. مطلب ہم نے اس کی تشریح نہیں کرنی، ہم نے اس کو صرف شارٹ کر کے لکھنا ہے. ٹھیک ہے، اور بالکل اصل جو ہے اسی کو ہم نے لکھنا ہے. جو شاعر نے مین چیزیں اندر بتائی ہیں وہ ہم نے یہاں پر رائٹ کرنی ہے. تو سٹارٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی پیدا فرمائی ہے وہ بہت خوبصورت اور خوشنما ہے. ہر چیز کی ادا نرالی ہے اور اس کی بنائی ہوئی کوئی چیز بھی حکمت سے خالی نہیں. اس نے اپنی قدرت سے پھول کھلائے ہیں، دن کو روشن اور رات کو پر رونق بنایا ہے. اس نے مٹی سے باغ اگائے ہیں اور ان کی ڈالیوں کو میووں سے بھر دیا ہے. اس نے ہر چیز کو نایاب اور عمدہ طریقے سے پیدا کیا ہے. بے شک اس کی ذات ہی غالب اور قدرت والی ہے. سیکنڈ پارٹ ہے اس کا، درسی کتاب میں دی گئی کسی ایک نظم کی نثر لکھیے. تو اسٹوڈنٹس، نثر کے بارے میں جان لیتے ہیں. نثر کیا ہوتی ہے؟ نثر کے لغوی معنی بکھری ہوئی شے کے ہیں. وہ تحریر جو منظوم نہ ہو بلکہ عام گفتگو کی طرح لکھی جائے، اسے نثر کہتے ہیں. منظوم کون سی ہوتی ہے؟ جیسے اشعار ترتیب دے کر نظم کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ لکھے جاتے ہیں. تو اور اس میں بالکل مطلب جیسے بکھری ہوئی چیز ہے، اس میں اشعار میں ترتیب دے کر لکھا جاتا ہے، اور اس میں جیسے بکھری ہوئی الفاظ ہیں، مطلب عام گفتگو جیسے ہم کرتے ہیں، سینٹنس جیسے ہم بولتے ہیں، ویسے ہم نے یہ نثر کرنی ہوتی ہے. جیسے ایک شعر دیا گیا ہے تو اس کو سیدھا کر کے جملے کی شکل میں لکھ دیں، جس سے اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے اچھی طرح سے، اس کو نثر کہیں گے. ٹھیک ہے، تو ہم ہماری درسی کتاب میں جو نظم دی گئی ہے ہم ایک ہیں، اس کی ہم یہاں پر نثر کریں گے. اس سبز ہلالی پرچم کے سائے تلے، سائے میں ہم ایک ہیں، ہم میں کوئی اختلاف نہیں ہے.
اس سبز ہلالی پرچم کے سائے میں ہم ایک ہیں، ہم میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہماری خوشیاں اور غم مشترک ہیں، ہم سب پاکستانی ایک ہیں، ایک ہی باغ کے پھول اور ایک ہی آسمان کے تارے ہیں۔ جس طرح سب دریاؤں کا پانی مل کر سمندر میں گرتا ہے اور 7 سروں سے مل کر سرگم بنتی ہے، اسی طرح ہم سب پاکستانیوں سے مل کر پاکستان بنتا ہے۔ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو اشعار دیے ہوئے ہیں انہی کو سیدھا سیدھا عام گفتگو کی طرح لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر شعر کے بدلے میں ایک جملہ لکھا گیا ہے، ہر بند کے بدلے میں ایک جملہ لکھا گیا ہے عام گفتگو کی شکل میں، اور بالکل یہاں پہ ترتیب نہیں ہے، الفاظ کی منظوم نہیں کیا گیا، اسے نظم کی شکل میں نہیں لکھا گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم سب پاکستانیوں سے مل کر پاکستان بنتا ہے، ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہیں اور ہماری منزل بھی ایک ہے، ہم اپنے وطن کے وقار کی خاطر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اس جھنڈے کے سائے کے نیچے ہم بند مٹھی کی طرح متحد ہیں، ہمیں اپنے وطن کی عزت و ناموس اپنی جان سے بھی پیاری ہے، ہمارا وقار اور ہماری عزت اس کے نام سے قائم ہے، ہماری خوشیاں اور غم ایک ہیں، ہم سب متحد اور اکٹھے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، آج کے کام میں آپ لوگ سرگرمی نمبر 15 جس میں 2 پارٹ ہمیں دیے گئے ہیں، نظم حمد کا خلاصہ اور ہم ایک ہیں نظم کی ہم نے نثر کی ہے، یہ آپ لوگ اپنی سمر پیک پہ رائٹ کریں گے اور اس کو یاد کریں گے۔